اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج اتوار کا دن تھا اور اتوار کے دن جو ہوتا ہے چھٹی کا دن ہوتا ہے، بچے بھی گھروں پہ ہوتے ہیں تو بڑی چہل پہل کا ماحول ہوتا ہے۔ بعض لوگ پکنک پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، بعض لوگ کوشش کرتے ہیں اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ ملنے۔ تو اس کے اندر اسی خوشیوں کے اندر ایک بڑا زبردست قسم کا کام ہوا، اور وہ کام یہ ہوا کہ ڈالر ڈکار اسحاق ڈار جو معیشت کو درست کرنے کے لیے آیا تھا، ایئر فورس کی فلائٹ کے اندر آیا تھا، یعنی کہ فوجی طیارے کے اندر اس کو لایا گیا تھا جس کو پرائم منسٹر استعمال کرتا ہے۔ تو ویسے وہ فرار بھی پرائم منسٹر کی طیارے میں ہوا تھا، شاہد خاقان عباسی نے اس کو فرار کرایا تھا۔ تو اس نے آج 36 روپے اور 35 روپے پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر قیمت بڑھا۔ حالانکہ ابھی پہلی تاریخ میں 2 دن رہتے بھی ہیں، لیکن یہ زیادہ سے زیادہ پیسوں کے اصول کے لیے 2 دن کا انتظار نہیں کیا، اور پہلی کو ایک مزید بم پھٹنے والا ہے، وہ انشاءاللہ عوام کو پتہ لگ جائے گا۔ ان لوگوں کو ضرور پتہ لگے گا جو گلے کے اندر روٹیاں ڈال کر اور پیٹرول کے ڈبے لے کر اور مصنوعی قسم کی جو جیلی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہے۔ گرمی کے موسم میں سردی کے کپڑوں کے اندر لوگ کھڑے ہوئے لائن لگا کے پیٹرول کی، تو ان کے منہ پہ ایک بڑا زبردست قسم کا تماچا لگا، اور پیٹرول کی قیمت کے اندر اور ڈیزل کی قیمت میں 35 اور 36 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ یہ جب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے تو یہ صرف پیٹرول اور ڈیزل کی نہیں بڑھتی، ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ یعنی کہ کل جو سبزی منڈی تک سبزی آئے گی، گاڑیوں پہ آئے گی، وہ ظاہری بات ہے گھوڑوں پہ اور اونٹوں کا تو دور ختم ہو گیا، تو وہ آٹومیٹکلی وہ سبزی کے اوپر بھی وہ قیمت بڑھ جائے گی، اور اسی طریقے سے کرایوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو ٹرانسپورٹر حضرات ہوتے ہیں نا، وہ 1 لیٹر پہ اگر فرض کریں کہ 36 روپے بڑھے تو وہ ایک سواری پہ 50 روپے بڑھا دیتے ہیں۔ تو بہرحال کیونکہ 14-15 سواریاں ہوتی ہیں اور پیٹرول بھی اتنا زیادہ، مطلب وہ اپنا کوٹا جو ہے وہ اس سے زیادہ ہی کر لیتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ڈالر ڈکار اسحاق ڈار نے اس مرتی ہوئی عوام کے لیے بھوکو افلاس آٹے کی لائنوں میں لگی ہوئی ان کا راتوں رات اس نے یہ پیسے بڑھوائے۔ اور مزے کی بات یہ دیکھیں کہ ریزن اس نے ٹی وی کے اوپر آ کے کیا دیا ڈالر ڈکار نے، کہ جناب پاکستان میں ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کا جو چانس تھا، تو اس وجہ سے لوگوں نے اسٹور کرنا شروع کر دیا تھا، تو ہم نے اس کی قیمت بڑھا دی۔ تو یہ بھونڈا قسم کا جو مذاق اور بھونڈی قسم کی جو اسٹیٹمنٹ دی ہے تو اسحاق ڈار نے، اس کے اوپر ان لوگوں کو ضرور سوچنا چاہیے، ان لفافہ صحافیوں کو ضرور سوچنا چاہیے، ان لوگوں کو ضرور سوچنا چاہیے جو صبح اٹھنے کے بعد چوروں چکوں کو جا کے سلوٹ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ لانے والے بھی وہی، سہولت بھی انہوں نے دی، اور اب جناب ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ان کو تو خیر فرق اس لیے نہیں پڑتا، اور ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جنہوں نے رات کو عدالت کھولی تھی اور قاسم سوری کی جو رولنگ تھی اس کو رول بیک کیا تھا، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے، کیونکہ ان کا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، ان کو تو پیٹرول وافر مقدار میں ملتا ہے، مفت کا ملتا ہے، حرام کا ملتا ہے، ان کے لیے تو حرام ہی ہے، کیونکہ عوام کے پیسوں کا ان کو ٹیکسوں سے فری ہر چیز، یعنی کہ 200 اور 300 لیٹر پر ڈے پیٹرول ان کو مفت کا ملتا ہے، اس لیے ان پہ فرق نہیں پڑ رہا۔ لیکن وہ لوگ اپنے ان لوگوں سے پوچھیں جو ان کے ماتحت نچلا طبقہ دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں اپ ٹو 15 اسکیل کام کرتا ہے، کہ ان پہ اس چیز کا کتنا فرق پڑے گا۔ تو بہرحال یہ تو تھی بات۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کل مریم نواز صاحبہ جو تھی وہ لندن سے پاکستان آ گئی، اور آنے کے بعد جو ان کا استقبال ہوا وہ دنیا نے دیکھ لیا، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ویڈیو بہت شیئر ہو چکی ہیں، فیس بک سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے۔ تو پھر میں یہی بات کروں گا کہ عمران خان کے خلاف اربوں روپیہ لگایا ان لوگوں نے میڈیا ٹرائل کے لیے، لیکن جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں یا پی ٹی آئی کے ٹائیگرز جن کو کہتے ہیں، انہوں نے 140 روپے پیکج کرا کے اور سوشل میڈیا پہ آ کے وہ اربوں روپے جو تھے وہ ان لوگوں کے ڈبو دیے کہ جو اپنی پبلسٹی کرنا چاہتے تھے 140 روپے کے پیکج سے۔ تو بات یہ ویورز کہ مریم صفدر صاحبہ آگے فلپ شو ہو گیا، لیکن یہ لمحہ فکر نکلا ان کے لیے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل جو راولپنڈی گروپ ہے گا وہ مریم نواز کے استقبال میں غائب تھا، یعنی کہ یہ پوٹوہاری گروپ جس کو کہتے ہیں، یہ شاید پتلون عباسی وغیرہ کا جو گروپ تھا یہ غائب تھا۔ تو یہ میرا کیمرہ مین مجھے ہنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ پتلون عباسی وغیرہ تو سارے غائب ہو گئے، اب وہ لاہوریے ہی رہ گئے تھے۔
کیونکہ دوسرا پنجاب والے بھی غائب، اور سندھ کے اندر آپ کو پتہ ہے مختہ اسماعیل تھے تو وہ بھی ان سے وہ ہو چکے ہیں. تو تنظیم سازی اب کریں گی مریم نواز صاحب، اور تنظیم سازی آپ کو پتہ ہی یہ لوگ کیسے کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ہینا ربانی بٹ فلانا ڈمکانا کافی ہیں گی، تو یہ تنظیم سازی ہو جائے گی اور تنظیم سازی کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو بات یہ ہے کہ اب یہ لمحہ فکر ہوا تو پھر رات کو سر جوڑے گئے. جاتی عمرہ کے اندر جناب غصے سے بھری ہوئی ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جو چڑیل کی شکل کی ہے، اور وہ مسئلہ یہاں پہ میں ایک بات ضرور کروں گا، بے شک یہ میرے صارفین کو اچھی بھی نہ لگے. عمران خان کو گولیاں لگیں، ان کو اعتبار نہیں ہوا، تو عمران خان نے سوشل میڈیا پر آ کر یا سوشل میڈیا کے کسی بندے نے باقاعدہ عمران خان کی وہ زخم دکھائے جو گولیوں کے تھے. تو یہ کہہ رہی ہے جنہیں میں چھوٹی سی سرجری، یہ بھی اپنی سرجری دکھائے کہ کہاں کی سرجری کرا کر آئے، تو یہ پتہ لگ جائے تاکہ عوام کو پتہ لگنا چاہیے. دیکھیں عوام کے سامنے سچ آنا چاہیے، بات سیدھی سی ہے گی نا، ہم سچ دیکھنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا مریم صفدر صاحبہ جو کل فرما رہی تھی کہ میری چھوٹی سی ایک سرجری ہونی تھی اور انہوں نے مجھے پاسپورٹ نہیں دیا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا کہ تم تو مری نہیں ہو، شکر ہے کہ تم آ گئی، اور وہ دنیا کے 2 ممالک میں وہ سرجری ہوتی ہے. اب وہ کون سی سرجری ہے یہ ہمیں دکھائیں بھائی، ہمیں یہ میرے ویورز کو چاہیے کہ کمنٹ کے اندر ضرور کہیں کہ ہاں یہ سرجری دکھاؤ. ویسے فیس بک کے اوپر اس پہ کافی ایکٹیو ہوا ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ پھر سر جوڑ لیے. جاتی عمرہ میں رونے چیخنے دہاڑنے کی آوازیں آ رہی تھی. ایک پاگل عورت جو تھی وہ سر صوفے پہ مارتی تھی، کبھی دیوار پہ مارتی، دیوار پہ تو نہیں مارے گی لیکن صوفے شوفے پہ مارتی تھی، تکیہ رکھ کے دیوار پہ بھی مارا ہے 2-3 دفعہ. تو پھر پلاننگ یہ ہوگی کہ جناب وہ عمران خان سے کوئی ڈیل کی جائے. اب عمران خان کو جو ان کے ماؤتھ پیس ہیں گے، جو جس کو کہتے ہیں کمپائنڈ دوست، یہ ایک نیا پاکستان کے تر متعارف ہوا ہے جملہ، تو ان سے رابطہ کر کے ان کو کہا کہ عمران خان کو 2 شرائط آپ دے دیں، اور اگر یہ 2 شرائط مانتے ہیں تو ہم الیکشن ان کو دے دیں. تو عمران خان نے وہ صاف انکار کر دیا ہے. وہ 2 شرائط کون سی تھی؟ وہ شرائط یہ تھی کہ ایک تو آپ نواز شریف صاحب کے اوپر سے عدالتوں کے اندر اگر کوئی کیس ہو تو آپ نواز شریف صاحب کا مطلب سپورٹ کریں، اور جس طرح ہم نے مذاق جمہوریت بے نظیر بھٹو نے ہمارے سب کے ساتھ بیٹھ کے جو جس کو میثاق جمہوریت کہتے ہیں، وہ میثاق جمہوریت کیا تھا جس میں مولانا فضل الرحمان بھی بھڑکے مار رہا تھا، تو اس طرح کا کوئی جمہوریہ نیکسٹ ہم معاہدہ کر لیتے ہیں جس کے اندر آپ بھی ہماری ٹیم کے ممبر بن جائیں، یعنی کہ کھاپے ٹاپے میں آپ بھی شامل ہو جائیں. ہم نے بھی لوٹا، آپ بھی لوٹنا شروع کر دیں. تو عمران خان کو باقاعدہ یہ آفر ہو چکی ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ کہ نواز شریف کو پاکستان آنے دیں، اور پاکستان آنے کے بعد وہ مطلب عدالتوں سے بری ہو جائیں گے، آپ عدالتوں پہ کوئی وہ نہ کریں. لیکن میں یہاں پہ ایک بات بتاؤں کہ میں بھی ہر تقریباً ویڈیو کے اندر عدالتوں کے بارے میں بڑی سخت باتیں کرتا ہوں، لیکن ابھی تک اگر عمران خان کو کہیں سے تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے تو وہ جوڈیشری ہے جو ریلیف دے رہی ہے. یہ بات ماننے کی ہے، یعنی کہ اتنے اس کے باوجود بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں. لیکن وہ کیوں جوڈیشری عمران خان کو ریلیف دے دیتی ہے یا مل جاتا ہے؟ اس لیے کہ عمران خان نے کوئی غیر قانونی کام ہی نہیں کیا ہوا، نہ اس پہ کوئی، کیونکہ عدالتوں کو بھی یہ پتہ ہے کہ سارے فیک مقدمات ہیں، تو اس لیے عدالتیں یعنی کہ اب اتنا بھی تو اندھیر نگری نہیں کہ عدالتیں بھی کہہ دیں کہ نہیں جی یہ، تو اس لیے اگر جو تھوڑا بہت پی ٹی آئی کو ریلیف ملا ہوا ہے تو وہ عدالتوں سے ہی ملا ہوا ہے، اور عدالتیں اپنا کندھا استعمال نہیں کرنے دے رہی ہیں مزید ان چوروں ڈاکوؤں کو، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تو بہرحال عمران خان نے یہ دونوں تجاویز جو تھی مسترد کر دی، اور مسترد کرنے کے بعد کہا کہ اگر میں 1 روپیہ بھی پاکستانی قوم کا کسی کو معاف کروں تو یہ میں اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری کروں گا. یہ ان کے الفاظ تھے جو میں نے آپ کو بتایا. تو بہرحال دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جہاز سے اترتے ہی جو محترمہ کو صدمہ لگا ہے نا، تو کوئی اور ہوتا غیرت مند ہوتا تو وہ شاید قومے میں چلا جاتا. لیکن آپ کو پتہ ہے گا ان کی تو پاکستان تو کیا غیر ملک تو کیا پاکستان میں بھی جائیداد نہیں ہے. حالانکہ اس عورت نے 25 روپے کنال کے حساب سے زمین خریدی ہے، 25 روپے کنال کے حساب سے سرکاری زمین. یہ نیب کے اندر یہ کیسز ہیں. اور وہ شخص جو وزیر اعظم بنا ہوا ہے، جس کی کبھی کمر میں درد تھا، کبھی اس کا کتنے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے کیس کے اندر فرد جرم عائد ہونی تھی، لیکن وہ فرد جرم عائد نہیں ہوئی، اور آج وہ وزیر اعظم بنا ہوا ہے. اور اس کو وہ لوگ بڑے پیار سے صبح جا کے سلوٹ کرتے ہوں گے، اس کی تصویر کو سلوٹ کرتے ہوں گے، اس کے دفتر میں جاتے وقت سلوٹ کرتے ہوں گے کہ اس چور کو ہم نے بٹھایا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ چور جو تھا وہ تو جیسے تیسے کر کے کہتا ہے میں نام کا وزیر اعظم ہوں یا کام کا ہوں. بہرحال شیخ رشید ان کی اچھی تعریف کر دیتے. تو بات یہ ہے کہ اب پلے کچھ نہیں رہا ہے.
अब मिन्नत तरलों पे बात आ गई है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि शेख रशीद साहब का भी ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए नहीं बिगाड़ी, ये लाल हवेली का धमकी है वो। भाई बात ऐसी है कि अब आपको लाल हवेली याद आ रही है। शेख रशीद ने तो 25 साल आप लोगों के साथ जिसे कहते हैं आपके साथ गुजारे, आपके साथ हुकूमत के अंदर गुजारे, 17 दफ़ा वो मिनिस्टर रहा है, तो उस वक्त ये लाल हवेली औकाफ वालों को क्यों नहीं याद आती थी? बात सिर्फ इतनी सी है। और शेख रशीद साहब ने कह दिया कि जनाब इसके अंदर 5 मरले जगह हमारी है और जो थोड़ी बहुत आपकी है तो उसका आप हमसे रेंट ले लें। तो इसके बाद तो ये कैसी ख़त्म हो जाए। 15 फरवरी डेट पड़ी हुई है कि जो शेख रशीद साहब अदालत में गए हैं, तो शेख रशीद साहब ने खुल के कह दिया कि रेंजर या एफसी जो है वो लाल हवेली की तरफ नहीं आएगी और पुलिस से हम निपट लेंगे। तो बहरहाल देखें क्या होता है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो अपना कंधा अभी देने के लिए तैयार नहीं है। गो के जो निचले कुछ लोग हैं, बल्कि ऊपर के भी कुछ लोग हैं। दरअसल गद्दारी तो वहीं से शुरू हुई थी जब रात को 7 अप्रैल की रात को अदालत खुली थी। लेकिन बहरहाल देखें जो होगा अल्लाह ताला उसको बेहतर करे। और पाकिस्तान को ये जो सदमा पहुंचा है पेट्रोल सर्जरी का और डीजल सर्जरी का, क्योंकि मरियम सफदर साहिबा करा कर आई हैं तो पाकिस्तान की भी तो सर्जरी करनी पड़ेगी ना। तो पाकिस्तान की जो सर्जरी अब आवाम की हो रही है, तो अल्लाह ताला इससे हमें निज़ो आज़मा होने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इजाज़त चाहता हूँ तमाम देखने सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।